بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ باب الرکوب فی الجنازۃ، جنازے میں جاتے ہوئے سوار ہونے یا نہ ہونے کا بیان۔ قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ثوبان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي بدابۃ، نبی پاک کے پاس ایک جانور لایا گیا، وهو مع الجنازۃ، اس حال میں کہ آپ جنازے کے ساتھ تھے۔ فابى ان يركب، تو آپ نے سوار ہونے سے انکار کر دیا، اور ایک نسخے کے اندر الفاظ ہیں فابى ان يركبها، آپ نے اس جانور پر، اس دابہ پر سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ فلما انصرف اتي بدابۃ، جب آپ جنازہ کر کے میت کو دفن کر کے لوٹے پھر جانور لایا گیا۔ فرکب، آپ اس سے سوار ہو گئے، فقیل له، تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فقال ان الملائکۃ کانت تمشی، آپ نے فرمایا کہ یقیناً فرشتے چل رہے تھے۔ فلم اکن لیرکبہم یمشون، تو میں کیسے سوار ہو سکتا ہوں اس حال میں کہ وہ چل رہے ہوں؟ تو میں سوار نہیں ہو سکتا تھا اس حال میں کہ وہ چل رہے ہوتے۔ فلما ذهبوا فرکبت، بس جب وہ چلے گئے تو میں بھی سوار ہو گیا۔ جب فرشتے جو ہے وہ آسمان کی طرف لوٹ گئے تو میت کا معاملہ تو ختم ہو گیا اللہ نے دفن کرنے کے بعد، تو پھر وہ چلے گئے تو میں بھی سوار ہو گیا۔ اس حدیث کے اندر جنازے سے واپسی پر سواری پہ سوار ہونے کا جواز معلوم ہوتا ہے، اور جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے سواری پر سوار ہونے کی کراہت معلوم ہو رہی ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے، صوبان کی حدیث ہے، جس کے الفاظ یہ ہے کہ خرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خرجنا مع النبی، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، فی جنازۃ، ایک جنازے میں، فرآ ناسا رکبانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار لوگوں کو دیکھا، فقال، تو فرمایا، الا تستحیون ان ملائکۃ اللہ علی اقدامہم وانتم علی ظہور الدواب، کیا تم حیا نہیں کرتے؟ بے شک اللہ کے جو فرشتے ہیں تو وہ اپنے قدموں پہ چل رہے ہیں، اور تم جانوروں کی سواریوں کی پیٹھوں پہ بیٹھے ہو۔ یہ جو صوبان کی حدیث ہے اس باب کے اندر، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے جو رجال ہیں، اس کے رجال صحیح ہیں، صحیح حدیث کے رجال۔ قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال اخبرنا ابی قال حدثنا شعبۃ عن سماک سمع جابر بن سمرہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن الدخداح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن دخداح پر جنازہ پڑھایا، ونحن شہود اور ہم موجود تھے۔ نبوی کہتے ہیں دخداخ، دو دالوں اور دو حا کے ساتھ، ابو الدخدا اور ابو الداخا بھی کہا جاتا ہے۔ ابن البر کہتے ہیں کہ ان کا نام معلوم نہیں۔ سموتی بھی فرسن، پھر آپ کے لیے گھوڑا لایا گیا جب آپ دفن سے فارغ ہوئے اور اپنے واپسی کا ارادہ کیا، جیسا کہ جابر بن سمرہ کی حدیث میں ہے، ترمذی کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتبع جنازۃ ابن الدخداخ ماشیا ورجع علی فرس، پھر گھوڑا لایا گیا، فعقل حتى ركب، اس گھوڑے کو پکڑا گیا، باندھا گیا، روکا گیا تاکہ اس پہ سوار ہوں آپ، یہاں تک کہ آپ اس پہ سوار ہوئے۔ فجعل يتوكس به ونحن نسعى حوله صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ گھوڑا اچھلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ہے وہ دوڑنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر نہ جائیں۔ منذری نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ اس حدیث کو مسلم، ترمذی اور نسائی نے اس کی تخریج کی۔ بہرحال جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے پیدل جانا چاہیے، اور واپسی پہ اگر سواری میسر ہے تو اس پہ واپس سواری پہ
یہ جنازے کے ساتھ چلنے کی بات ہے. جنازے کے لیے جانا، کسی ایک شہر سے آپ دوسرے جنازے میں جاتے ہیں تو آپ گاڑی پہ جائیں گے، لیکن وہاں گاڑی روک کے جب آپ جنازہ گاہ کی طرف جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ باب المشی امام الجنازہ، جنازے کے آگے چلنے کے بیان میں. جنازے کے آگے چلنے کے بیان میں. قال حدثنا كان نبي قال حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. کہتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا کہ آپ جنازے کے آگے چلتے تھے. اکثر اہل علم جنازے کے آگے چلنے کو مستحب قرار دیتے ہیں اور اکثر صحابہ ایسے ہی کیا کرتے تھے. علی بن ابی طالب سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہما کانا یمشیان خلف الجنازہ، یہ حضرات جنازے کے پیچھے چلا کرتے تھے. اور اصحاب رائے کہتے ہیں کہ آگے چلنے یا اس کے پیچھے چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جنازے کے پیچھے چلنا زیادہ پسندیدہ ہے. اور رضائی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور پیچھے چلنا جو ہے وہ افضل ہے. اور راکب جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہ اختلاف کیا ہے کہ وہ جنازے کے پیچھے ہوگا یا آگے ہوگا. شمری کہتے ہیں کہ علماء نے جنازے کے آگے چلنے میں اختلاف کیا ہے. امام ابو حنیفہ اوزائی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلنا زیادہ پسندیدہ ہے، اور سوری اور ایک اور گروہ کہتے ہیں کہ یہ برابر ہے، آگے چلے پیچھے سے برابر ہے. مالک، شافعی اور احمد کہتے ہیں کہ آگے چلنا افضل ہے. غیلی کہتے ہیں کہ امام احمد کا جو مذہب ہے کہ ان امام الجنازہ افضل فی حق الماشی، پیدل کے لیے آگے چلنا اور راکب کے لیے پیچھے چلنا یہ افضل. منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی اور ترمذی اور اہل حدیث سارے اس روایت کو مرسل ذکر کرتے ہیں. قال حدثنا باب بن بكية عن خالد بن يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال واحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ زیاد کے گھر والوں نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے اس بات کو نبی پاک کا اٹھایا تھا کہ نبی پاک سے یہ بات نقل کی تھی. قال الراکب یسیر خلف الجنازہ، راکب جنازے کے پیچھے چلے گا، والماشی یمشی خلفها وامامها وعن یمینها وعن یسارها قریبا منها، اور جو پیدل چلنے والا ہے وہ جنازے کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اس کے قریب ہوگا. والسکت یصلی علیہ، اور جو بچہ جو ہے وہ سخت ہوتا ہے جس کی صرف تخلیق واضح ہوتی ہے، لوتھا ٹائپ ہوتا ہے، اس پہ جنازہ پڑھا جائے گا. وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگی جائے گی. سب جو ہے ایسا بچہ جو غیر تام ہو. سب پر نماز جنازہ میں لوگوں نے اختلاف کیا. ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اس کو جنازہ پڑھا جائے گا اگرچہ استحلال نہ ہو، یعنی وہ اس پر زندگی کا نماز ظاہر نہ ہو. یہ ابن سیرین اور ابن مسیب کا قول ہے. اور امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راوے کہتے ہیں کل ما نفخ فیہ الروح وتمت له 4 اشہر و10 صلی علیہ، ہر وہ بچہ جس میں 4 مہینے 10 دن گزر جائیں اس میں روح پھونکی جائے تو اس میں جنازہ پڑھا جائے گا. اسحاق کہتے ہیں کہ استحلال جو شرط ہے
وہ تو میراث کے لیے، ان بچے پہ جو ہے وہ زندہ ہونے کی جو علامتیں ہیں کہ زندہ پیدا ہوا ہے تو اس سے میراث یا اس کے لیے میراث یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال جو جہاں تک جنازے کی بات ہے تو جو بچہ جو ہے وہ غیر تام بھی ہو، نسمہ تامہ ہو، تو اس پر کہتے ہیں کہ شکاوت اور شہادت لکھ دی جاتی ہے، اس سے جنازہ چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ اس سے جنازہ پڑھنا چاہیے۔ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ استحل یعنی روئے پیدا ہوتے ہوئے یا پھر زندگی کے علامات ابتدائی ظاہر ہیں تو وہ وارث ہوگا، وہ سلی علیہ، اس پر جنازہ ہی پڑ جائے گا۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ استحل سلی علیہ فلم یستحل لم یصلی علیہ، استحلال ہو تو ٹھیک ہے جنازہ پڑ جائے گا، وغیرہ نہیں پڑ جائے گا۔ اصحاب رائے اور یہی بات اصحاب رائے نے کی ہے، امام مالک، امام اوزاعی، شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ ویدعی والدیہ، اگر مسلمان ہیں تو اس کے والدین کی دعا کی جائے گی۔ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بخاری، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے، اور ترمذی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حسن صحیح، اور ابن ماجہ نے کی جو حدیث ہے مختصر ہے، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الطفل یصلی ولیس فی حدیث احتسب ان اہل زیاد اخبرونی، کے الفاظ نہیں ہیں۔ باب الإسراء بالجنازة قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال، یہ روایت ہے جو اس روایت کو نبی پاک تک پہنچاتے ہیں، قال اسرعوا بالجنازة، جنازے میں جلدی کرو، جنازہ کو جلدی لے کے چلو۔ فإن تكن صالحا فخير تقدمونها إليه، اگر میت جو ہے وہ صالح ہے، جنازہ صالح ہے، اچھا ہے، تو پھر اس کے آگے ایک کی خیر ہے جس کی طرف سے تم لے کے جا رہے ہو۔ فإن تكن سوا ذلك، اس کے علاوہ کچھ اور ہے، فشر، تو بدترین ہے، تضعونه عن ركابكم، جسے تم اس شر کو اپنے گردنوں سے نیچے آپ رکھو گے۔ تو قبر کی طرف جب لے کے جائیں، جب اس جنازہ اٹھا رہے ہیں میت کی چارپائی، اس کو پھر تیز تیز لے کے چلو۔ اس سے مراد جو ہے وہ مشی متاث سے ذرا تیز چلنا ہے۔ ایک آدمی جس مشی متاث ہوتی ہے، جس انداز میں چلتا ہے عادتاً، اس سے ذرا تیز چل، اور بہت زیادہ تیز چلنا یہ تو مکروہ ہے، دوڑ کے جانا۔ فین تک یہ ضمیر ہے وہ جنازے کی طرف لوٹ رہی ہے جو میت سے عبارت ہے۔ صالحہ، اگر وہ صالح ہے تو فخیر، تو وہ بہت اچھا ہے، تو وہ خیر تقدمونها الیہ یوم القیامہ۔ اور اگر وہ جنازہ جس میت ہے وہ صالح نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، تو پھر وہ تمہارے گردنوں پہ، تمہارے کندھوں پہ ایک شر لادا ہوا ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے اپنے کندھوں سے شر کو اتارو۔ یعنی یہ رحمت سے دور ہے تو اس کو اپنے اس کے ساتھ مسابت جو ہے وہ اختیار کرنا اور زیادہ دیر اپنے کندھوں پہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کی تخریج جو ہے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے کی۔ قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن عن ابي انه كان في جنازة عثمان بن ابي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا، کہتے ہیں عثمان بن ابی العاص کے جنازے میں تھے اور ہم بڑے آہستہ چل رہے تھے۔ فلاحقنا ابو بکر فرفع صوته فقال، اسی دوران جو ہے وہ ہمیں ابو بکرہ ملے، ہمارے ساتھ جا کے لاحق ہوئے، اپنا کوڑا اٹھایا اور کہا لقد رأیتنا ونحن من رأیتنا، ہم نے خود کو دیکھا ہے، ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے ساتھ ہوتے تھے، نرمل و رملا، اور عمل یرمل اور عمل، تیز چلنا اور اپنے کندھوں کو حرکت دینا، تو ہم رمل کیا کرتے، مراد یہ کہ ہم متوسط تیزی اختیار کیا کرتے۔ اور اس پر جو ہے وہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں جو حدیث لکھی ہے عبداللہ ابن عمر کی،
أن أبا وساء قال إذا أنت حملتني على السرير اے عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ جب تم مجھے، عمر نے کہا کہ جب تم مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ چارپائی پر، فمش مشین بین مشیین، دو چالوں کے درمیان چلو، نہ بہت آہستہ نہ بہت زیادہ تیز، اس کے درمیان متوسط چال چلو، وکن خلف الجنازہ، اور کوشش کرو کہ جنازے کے پیچھے رہا کرو، فإن مقدمہ الملائکہ وخلفها للنبی بنی آدم، اس کا جو مقدم ہے اگلا حصہ ہے وہ فرشتوں کے لیے، اور اس کا پچھلے حصہ انسانوں کے لیے، بنی آدم کے لیے۔ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کی تخریج نسائی نے، نووی نے خلاصہ میں صحیح سے نقل کی۔ قال حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا خالد بن الحارث وقال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس، عيسى بن يونس عن عيينة بهذا الحديث قال في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، لیکن وہاں پر جو عبد الرحمن بن سمرہ کے جنازے کی بات ہے، اور یہاں عثمان بن ابی العاص کے جنازے کی بات ہے۔ حدیث عیینہ بن عبد الرحمن پر دائر ہوتی ہے، پھر شعبہ انہوں نے جو کہا کہ عثمان بن ابی العاص، خالد اور عیسیٰ یہ دونوں کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن سمرہ ہیں، اور عبد الرحمن جو ہیں یہ عیینہ کے والد ہیں۔ فحمل علیہم بغلتہ وأہوى بالسوق، ابو بکر نے جو ہے وہ ان پہ اپنی خچر بڑھائی، اور وأہوى بالسوق، اور اشارہ کیا یا گرایا یا اٹھایا کوڑے کو، اشارہ کیا کہ تیز چلو، اتنا کیوں آہستہ چل رہے؟ قال حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو عوانة عن يحيى المجبر قال ابو داود ويحيى بن عبد الله الصيبي عن ابي ماجدة عن ابن مسعود قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے ساتھ چلنے کے بارے میں سوال کیا، فقال ما دون خبب، جو خبب سے کم ہو، خبب کہتے ہیں شدت المشی، اور دوڑنے کو کہتے ہیں دوڑنے سے جو ذرا کم ہو، ان یکن خیرا تعجل الیہ، اگر کوئی بہتر یہ اچھا ہوا تو یہ اس اچھائی کی طرف جلدی جائے گا، وَيَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ، اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو اہل نار کے لیے دوری ہے، پھر جا کے جلدی جلدی اپنا کام کرو۔ والجنازۃ متبوعہ لا تتبع، جنازہ جو ہے وہ متبوعہ ہوتا ہے، حقیقت اور حکم میں اس کے پیچھے چل جاتا ہے، نہ کہ اس کے آگے، ولا تتبع، نہ کہ اس کو اپنے پیچھے چلایا جاتا ہے، لیس مع من تقدم، جو سے آگے بڑھے تو گئے کہ وہ جنازہ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اس کے لیے پورا اجر ثابت نہیں ہوگا۔ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ترمذی نے، ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی، اور ابن ماجہ کی حدیث مختصر ہے۔ ترمذی کہتے ہیں کہ هذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث عبداللہ ابن مسعود الا من هذا الوجه، اسی سے ہم اس کو جانتے ہیں۔ کہتے ہیں سمیت محمد ابن اسماعیل یعنی بخاری ضعیف حدیث ابی ماجہ، وہ ماجہ کی حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں جس کو، اور محمد یعنی بخاری کہتے ہیں قال الحمیدی قال ابن عیینہ قیل لیحیی یعنی الرازی عن ابی ماجہ من ابو ماجہ هذا قال طائر طار فحدثنا هذا آخر، ایک پرندہ تھا اڑ گیا، اس نے یہ بات بیان کی کہ پتہ نہیں کون تھا۔ اور یہی راضی سے روایت ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ ابو ماجہ هذا یقال ابو ماجد حنفی یقال عجلی، دارقطنی کہتے ہیں کہ مشہور ہے، اور ابو احمد الکرابیسی کہتے ہیں کہ اس کے حدیث لیس بقائل، بہقی نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ قال ابو داود ضعیف ویحیی ابن عبد ویحیی الجابر، ابو داود کہتے ہیں یہ کوفی ہے، اور ابو ماجدہ بصری ہے۔ ابو داود کہتے ہیں کہ ابو ماجدہ لا یعرف، اس کی پہچان نہیں ہو سکی۔
باب الامام لا یصلی علی من قتل نفسه، باب امام جو ہے وہ اس آدمی پہ نماز جنازہ نہیں پڑھے گا جو امام کے بارے میں کہ وہ اس آدمی پہ نماز جنازہ پڑھے جو اپنے آپ کو قتل کرے، جو خودکشی کرے۔ قال حدثنا ابن نفيل قال اخبرنا ظهير قال اخبرنا سماك قال حدثني جابر بن سمرة قال مرض رجل، ایک آدمی جو ہے بیمار ہو گیا، فصیح علیہ، تو اس پہ جو ہے وہ بلند آوازیں بلند ہوئی رونے دھونے کی۔ فجاء جاره الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب حالت خراب ہوگی تو گھر والوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، جزا فضا شروع کر دیا، تو اس کا پڑوسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال له انه قد مات، تو آپ نے فرمایا کہ فلاں تو مر گیا ہے۔ قال وما يدريك، آپ نے فرمایا تجھے کیا پتا؟ قال انا رايته، میں نے اسے دیکھا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه لم يمت، آپ نے فرمایا کہ وہ تو نہیں مرا۔ قال فرجع فصيح عليه، وہ آدمی لوٹا اور پھر جو ہے اس آدمی کے اوپر جو چیخو پکار شروع ہوئی۔ فجاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه قد مات، یہ پڑوسی دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ آدمی تو مر گیا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک نے فرمایا انه لم يمت، وہ آدمی نہیں مرا۔ قال فرجع، پھر وہ لوٹا، فصیح علیہ، تو فرجع فصیح علیہ، پھر وہ لوٹا اور پھر اس سے جو چیخو پکار شروع کی، تو فقالت امرأته انطلق الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره، تو اب اس کی بیوی نے یہ کہا اس آدمی سے کہ تم جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہیں خبر کرو۔ فقال رجل اللهم العنه، اے اللہ اس مریض پہ جو ہے وہ لعنت بھیج، کہ گویا کہ اس آدمی کو یہ خبر دے دی گئی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا ہے، وگرنہ یہ آدمی لعنت نہ بیچتا۔ ثم انطلق رجل، راوی کہتے ہیں پھر آدمی وہ گیا، فراؤ قد نخر نفسه بمشکۃ معه، اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مشکت کے ساتھ جو اس کے پاس تھی، نسل عزن، چوڑے پھل والی کو چھری تھی، تو اس کے اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، اپنے گردن کاٹ دی۔ فانطلق علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ پڑوسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا، فاخبرہ انہ قد مات، تو آپ نے اسے خبر دی کہ وہ تو مر گیا ہے۔ قال وما یدریک، تو فرمایا کہ تجھے کس نے بتایا؟ قال رأیتہ ینحر نفسہ بمشاکۃ معه، کہ میں نے اسے دیکھا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بذات خود ہی اپنی جو مشاکل اس کے پاس تھی، چوڑے پھل چھری، اس نے اپنے جو ہے گردن کاٹ دیے۔ قال انت رأیت، آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے؟ قال نعم، تو اس نے کہا، عرض کی کہ جی ہمیں دیکھا ہے۔ قال اذن لا اصلی علیہ، تو آپ نے کہا تب تو میں اس پہ جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ فتابی کہتے ہیں کہ اس آدمی پر جو ترک صلاۃ جو ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو بطور سزا کے اور باقی لوگوں کو ایسے کام سے منع کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے آپ نے ایسا کیا کہ اس نے جو کام کیا ہے ایسا نہیں ہے، اتنا برا کام ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھانے سے محروم ہو گیا، تاکہ اور لوگ ایسا کام کرنے کا سوچیں بھی نہیں۔ لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پر اختلاف کیا ہے، عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ ایسے آدمی پہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو اپنے آپ کو قتل کر دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خودکشی کرنے والے کے نماز جنازہ کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور یہی بات اوزائی نے کہی ہے، اور اکثر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اس پہ جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن ایسے لوگ کہ جو تقوی میں مشہور ہوں، امامت و سیادت میں مشہور ہوں، وہ لوگ خودکشی کرنے والے کے جنازے میں شرکت نہ کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو کہ خودکشی کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، اگر ہم خودکشی کریں گے تو پھر ہمارے جنازے میں نیک لوگ نہیں آئیں گے، البتہ اس پہ جنازہ پڑھا جائے۔ علامہ منذری کہتے ہیں کہ مسلم نے، ترمذی نے، نسائی، ابن ماجہ نے
اس حدیث کو اسی معنی میں اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اسحاق ابن ابراہیم الخنزلی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو یہاں کہا کہ اذن لا اصلی علیہ، تب تو میں خودکشی کرنے والے پہ جنازہ نہیں پڑھوں گا، یہ اس لیے تھا تاکہ آپ اس میں جب جنازہ چھوڑیں گے تو لوگ ڈر جائیں گے کہ یہ بہت برا کام ہے، اور اتنا برا کام ہے خودکشی کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے پر جنازہ نہیں پڑھا، اور پھر وہ خودکشی جیسے برے کام کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ باب الصلاۃ علی من قتل الحدود، ان لوگوں پہ جنازہ پڑھنا جن کو حدود قتل کریں، یعنی جو آدمی قتلت الحدود، جو حد کے طور پہ قتل کیا گیا ہو۔ قال حدثنا ابو كامل قال اخبرنا ابو عوانة عن ابي بشر قال حدثني نفر من آل البصرة عن ابي برزة الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على مائذ بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائذ بن مالک پر جنازہ نہیں پڑھا اور اس پر جنازہ پڑھنے سے کسی کو روکا بھی نہیں۔ مائذ اسلمی ایک صحابی تھے، ان سے زنا کا فعل سرزد ہوا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو زنا کا اقرار کیا، آپ کے سامنے کھڑے ہو کے جب زنا کا اقرار کیا تو آپ نے اپنا منہ مبارک دائیں طرف پھیر دیا، اور یہ آپ کے دوسری طرف آئے کھڑے ہو گئے، پھر اقرار کیا، پھر آپ نے منہ موڑا، پھر اقرار کیا۔ جب 4 بار اقرار کر چکے تو آپ نے ان پر جو حد جاری کروائی اور ان کو جو سنسار کیا گیا، جس کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ حد کے ذریعے قتل ہوئے تھے، تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو جنازہ نہیں پڑھا اور کسی کو جنازہ پڑھنے سے منع بھی نہیں کیا۔ اور ابو سعید خدری کی روایت کے اندر ہے کہ فمستغفر له ولا سبه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی اور نہ ان کو برا بھلا کہا۔ اور بریدہ بن قصیب کی روایت میں آتا ہے کہ استغفروا لماعز بن مالک، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ماعز بن مالک کے لیے بخشش کی دعا مانگو، فقالوا غفر اللہ لماعز بن مالک، انہوں نے پھر یہ الفاظ کہے، اے اللہ ماعز بن مالک کو تو معاف کر دے۔ بخاری نے اپنی صحیح کے اندر محمود بن غیلان سے، اور انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، اور انہوں نے ابی سلمہ سے، انہوں نے جابر سے حدیث ماعز نقل کی ہے، جس کے اندر الفاظ ہیں فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرا فصلی علیہ، کہ آپ نے ان کے بارے میں اچھی بات کی اور ان پہ جنازہ بھی پڑھا۔ یعنی 2 طرح کی روایتیں آ گئی ہیں، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت ماعز پر آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھا اور ان کے بارے میں اچھی بات کی۔ ابن یونس اور ابن جریج نے زہری سے فصلی علیہ کے الفاظ جو ہے وہ ذکر نہیں کیے، اور ابو داؤد ترمذی نسائی نے معمر کی جو زہری سے حدیث ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہے فلم یصلی علیہ، آپ نے اس پہ جنازہ نہیں پڑھا۔ بعض حضرات نے یہ جو زیادتی ہے صلی علیہ تو اس کی تعلیل اس طرح کی ہے، محمد ابن یحییٰ نے اس کو ذکر نہیں کیا، اور وہ محمود ابن غیلان سے زیادہ جو ہے وہ اضبط ہے، اگر یہ ہوتی تو وہ ذکر کرتے۔ اور عمران بن حسین کی روایت ہے کہ حدیث جہنیہ اس میں یہ کہ فامر بہا، وہ جو عورت جس سے یہ کام ہوا تھا اس کے بارے میں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فشکت علیہ ثیابہا، اس پہ جو کپڑے جو ہے اس کے پھٹ گئے، اس پہ جو سے رجم کیا گیا، پھر اسے جنازہ پڑھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تصلی علیہ یا نبی اللہ وقت زنت، کہ اللہ کے نبی آپ اس سے جو ہے وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں حالانکہ اس نے تو زنا کیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ لقد تابت توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ تھی، اہل مدینہ کے 70 آدمی میں اگر وہ تقسیم کر دی جائے لوسعت، تو ہم یہ توبہ ان کو بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ وال وجدت توبۃ افضل من ان جادت بنفسها للہ، کیا آپ نے اس سے بہترین توبہ دیکھی ہے اس سے زیادہ اچھی ہو کہ جس نے اپنے نفس خود اللہ کے سپرد کر دیا ہو؟ یعنی ان کا زنا اقرار سے ثابت ہوا تھا، اور اقرار سے زنا ثابت ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی اقرار کر لے، وگرنہ گواہی سے زنا کا جو نصاب مقرر کیا گیا اور جو انداز مقرر کیا گیا ہے قیامت تک کسی کا بھی اس طرح زنا ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔
تو یہ حضرات صحابہ کرام تھے، انہوں نے جو ہے وہ ان سے یہ فعل ہوا، اور یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دین کی تکمیل کے لیے ان سے یہ کام کروایا، اور پھر ان سے اقرار کی ان کو توفیق دی۔ ان صحابہ کرام نے پھر اقرار کیا۔ اگر حضرت ماعز اسلمی اقرار نہ کرتے اور وہ عورت ان کا اقرار نہ کرتی تو ان پہ کبھی بھی یہ زنا ثابت نہ ہوتا اور ان کو کبھی بھی زنا کی سزا نہ دی جاتی۔ ان حضرات نے زنا کیا، انہوں نے پھر اقرار کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ سزا جاری کی، تو اس طرح دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اگر آپ کے سامنے اس طرح کا معاملہ پیش نہ آتا، آپ کسی مرد کو یا کسی عورت کو جو ہے وہ رجم کی سزا جاری نہ کرتے، تو یہ بات ہمارے آنکھوں سے چھپا ہوتا، اور ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ زنا کرنے والے کو کیا سزا دینی ہے اور کیسے سزا دینی ہے۔ آپ کے دور میں یہ دو مثالیں ہمارے سامنے جو آئیں، تو یہ صحابہ کرام تکمیل دین کے لیے گویا کہ استعمال ہوئے۔ صحابہ کرام کی خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ گناہ سے محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان سے گناہ تو سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ انہیں توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور صرف توفیق ہی نہیں دیتا، اللہ ان کی توبہ قبول بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ البتہ علماء کا قول یہ ہے کہ اصحاب قبلہ میں سے کسی پر بھی وہ جنازہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور بعض اصحاب شافعی نے یہ کہا ہے کہ نماز چھوڑتے اس پہ جنازہ نہ پڑھا جائے، جب اس کو ترک نماز میں قتل کیا جائے۔ حد و قصاص میں اگر کوئی قتل ہو تو اس پر جنازہ پڑھنا چاہیے۔ اور روایات کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ جنازہ پڑھا تھا، لیکن دوسرے دن پڑھا تھا، اور جو نفی ہے تو وہ پہلے دن کی نفی ہے۔ باب فی الصلاۃ علی الطفل، بچے پر نماز جنازہ کے بیان میں۔ قال حدثنا محمد بن یحییٰ ابن فارس قال اخبرنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد قال اخبرنا ابی عن ابن اسحاق قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت مات ابراہیم ابن نبی، ابراہیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے وہ مر گئے، وہ ابن 18 شہر، وہ 18 مہینے کے تھے، اور بعض روایتوں میں 16 مہینے کی بات آتی ہے۔ فلم یصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان پر نماز جنازہ نہ پڑھا۔ خطابی کہتے ہیں کہ بعض اہل علم اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ان پہ جو نماز جنازہ چھوڑا اس لیے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ اپنے باپ کی نبوت کی وجہ سے نماز جنازہ سے مستغنی تھے، جیسے کہ شہداء مستغنی ہوتے ہیں شہادت کے ثواب کی وجہ سے اپنے اوپر نماز جنازہ سے۔ اور ذیلی نے نصب الرایا نے اور اس طرح زرکشی نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کی بہت سی وجوہ ذکر کی ہیں، کیا نبی جو ہے وہ نبی پہ جنازہ نہیں پڑھتا، اور وقد جاء انه لو عاش كان نبيا، اور یہ روایات میں آتا ہے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے، تو اس لیے آپ نے ان پہ جنازہ نہیں پڑھا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے صلاۃ کسوف کی وجہ سے مشہور ہو گئے اور آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے ان پہ خود تو جنازہ نہیں پڑھا، کسی اور نے ان پہ جنازہ پڑھا تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے جو ہے جماعت کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھا، ویسے جماعت نماز جنازہ پڑھا ہے، اور یہ وارد آپ سے کہ قد صلی علیہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا تھا۔ ابن ماجہ نے ابن عباس سے، اور احمد نے برا سے، اور ابو یعلا نے انس سے، اور بزار نے ابو سعید سے اپنی اسانید کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا، جو کہ اکثر کمزور ہیں، اور ابو داؤد کی جو حدیث ہے یہ قوی ہے۔ قال حدثنا حناد بن السري قال اخبرنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود عن قال سمعت البهية قال لما مات ابراہیم بن النبي صلى الله عليه وسلم صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المقائد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقائد، یہ قعود کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ میں
آپ نے جو ہے وہ جنازہ پڑھا جہاں لوگ بیٹھا کرتے تھے. قال ابو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقانش قيل له حدثكم ابن مبارك عن يعقوب بن الكاكانتا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم هو ابن 70 ليلة. اور وہ 70 راتوں پہ تھے. اس لیے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے بیٹے ابراہیم پہ جنازہ پڑھا، جیسے کہ دہی کی روایت میں. منذری کہتے ہیں یہ بھی مرسل ہے. خطابی کہتے ہیں کہ 2 کام میں سے پہلا کام کہ حدیث عائشہ جو ہے وہ متصل ہے، اور یہ بھی روایت کیا گیا کہ اس دن جو ہے وہ سورج کو خسوف شمس ہو گیا تھا، گرن لگا تھا، جس دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. تو آپ نے صلاۃ الخسوف پڑھی اور آپ جو ہے وہ جنازے سے غافل ہو گئے، یعنی اس طرح مشہور ہو گئے. واللہ تعالی عالم بالصواب. اوپر جو ہے وہ 18 مہینے کی بات آئی ہے، اور یہاں پر 70 راتوں کی. تو ہر راوی جو اپنے علم کے مطابق بیان کر رہا ہے کہ آپ 18 مہینے کے تھے یا 70 راتوں کے تھے. باب صلاة الجنازة في المسجد. مسجد میں جنازہ پڑھنے کے بیان میں قال حدثنا سعيد بن منصور قال اخبرنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء الا في المسجد. آپ نے جو ہے وہ سہیل بن بیضاء پر جنازہ نہیں پڑھا مگر مسجد کے اندر. مسلم بھی حدیث کو جو ہے وہ تخریج کی ہے اور اس میں بھی قسم کا ذکر ہے. یہ دونوں حدیثیں اس بار دلالت کرتی ہیں کہ مسجد میں جنازہ پڑھنا جائز ہے، اور یہی بات کہتے ہیں کہ جمہور نے کی ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے پسند نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے ابن ابو ذئب اور ابو حنیفہ نے اس کو جو ہے وہ مکروہ جانا ہے. اور ان حضرات نے جو ہے وہ میت کی نجاست کی بات کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ احناف اور امام مالک وغیرہ اس لیے مسجد کے اندر جو ہے وہ جنازے کو پسند نہیں کرتے. تو جب میت رکھی جائے گی تو ممکن ہے کہ میت زہر بے جانشے ہوتی ہے اور اس کو غسل دیا گیا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم سے کہیں سے خون یا کوئی ایسی کلیدی گند نکلے رسے اور اللہ کے گھر کو جو ہے وہ ناپاک کرے. اس لیے میت جو ہے وہ مسجد سے باہر رکھی جائے، باہر جو دروازہ بنایا ہوتا ہے محراب سے، اور امام اور کچھ لوگ جو ہیں وہ امام کے ساتھ کھڑے ہوں اور باقی لوگ مسجد کے اندر ہوں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تلویز کے خوف سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جنازہ مانا پڑ جائے. اور سہیل کی حدیث کو ان حضرات نے اس بات پر محمول کیا ہے کہ میت جو ہے اور آپ مسجد سے باہر تھے اور باقی نمازی اندر تھے، اور یہ بالکل باتفاق جائز ہے اس انداز میں. قال حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن ابي ذئب قال حدثني صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. مسلم کو جنازہ پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور آئینی کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ الفاظ لفظ فلا شیء لہو اور جو نے الفاظ کا نقل کیا اس کے لیے ثواب نہیں. فلیس لہو شیء کے الفاظ بھی ہیں. خطیب کہتے ہیں کہ محفوظ فلا شیء لہو ہے، فلا شیء علیہ
اور فلا اجر لہو کے الفاظ ہیں. یہ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ فلا اجر لہو کے الفاظ یہ بہت بڑی غلطی ہے. خطابی کہتے ہیں کہ فی الحدیث زیادہ صحیح ہے. اور بہرحال دونوں طرح کے الفاظ آئے ہیں. تو اگر فلا شیء علیہ ہو تو یہ ان حضرات کی دلیل ہے کہ جو مسجد میں میت کو رکھ کے جنازے کے قائل ہیں. اور اگر فلا شیء لہو ہو تو یہ ان حضرات کی دلیل بن جاتی ہے جو مسجد میں جنازے کے قائل نہیں ہیں. واللہ تعالی اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ.